بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ کو کتاب من بعد اس کے بعد ما اہلکنا کہ ہلاک کیے ہم نے قرون الاولا پہلی لوگوں کو پہلی امتوں کو ہلاک کیا، بصائر للناس دلیلیں ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں۔ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل، رحمت اور ہدایت بن کر آئی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اس آیت میں پہلی نسلوں سے مراد، پہلی قوموں سے مراد، پہلی قومیں کون سی؟ قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون وغیرہ ہیں۔ یہ سب لوگ اللہ کے نافرمان اور سرکش لوگ تھے۔ ان سب اقوام نے دنیا کی تکذیب کا نتیجہ بھگت لیا، اور فرعون اور ان کے ساتھیوں کا جو انجام ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو تورات عطا کی جس میں انہی تباہ شدہ اقوام سے متعلق بصیرت افروز دلائل تھے، آئندہ کے لیے انسانیت کی ہدایت کے لیے واضح ہدایات دی تھیں، اور یہ لوگوں پر اللہ کی خاص مہربانی تھی، اور ان سب باتوں کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت آئندہ صحیح راہ پر گامزن ہو جائے اور اس کا نیا دور جو ہے وہ شروع ہو۔ تو صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کرنے کے بعد پھر کسی قوم کو آسمان کے عذاب سے تباہ نہیں کیا، البتہ ایک بستی کے لوگ اصحاب السبت تھے جو بندر بنائے گئے تھے۔ وما کنتا اور نہیں تھا تو بجانب الغربی غربی جانب، اذ قضینا کہ فیصلہ کیا ہم نے الی موسیٰ الامر موسیٰ کے لیے، وما کنتا اور نہیں تھے تو من الشاہدین تو دیکھنے والوں میں نہ تھے، اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم طور کی غرب کی طرف یعنی کہ مغرب کی طرف نہیں تھے اور نہ اس واقعے کو دیکھنے والے تھے۔ یعنی کہ آپ کا وہاں موجود نہ ہونا، پھر ان حالات کو یوں بیان کرنا جیسے کوئی آنکھوں دیکھا شاہد بیان کرتا ہے، اس بات کی قوی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ورنہ آپ کے پاس وحی الہی کے علاوہ ان واقعات کو جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس کا وہی مطلب ہے جو اوپر بیان ہوا ہے۔ کیا جملے کو الگ الگ واقعے کو سمجھانے کا مقصد مطلب یہ کہ آپ ان 70 آدمیوں میں سے بھی نہیں تھے جنہوں نے موسیٰ سے دیدار الہی کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ واقعہ بھی آپ نے لوگوں کو ایسے بتایا جیسے آپ ان لوگوں میں موجود تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان پر کیسے عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنا قہر نازل فرمایا اور کیسے وہ مرے اور کیسے وہ زندہ ہوئے۔ آپ ان لوگوں میں موجود بھی نہیں تھے، لیکن آپ بالکل سچی باتیں بیان فرما رہے ہیں جو آپ کو بطور وحی بتائی گئی ہیں، اور یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ولیکن اور لیکن ہم انشأنا پیدا کی ہم نے قروناً کئی قرن، کئی امتیں، فتطاول پس دراز ہوئی، طول ہو گئی، طویل ہو گئی، علیہم العمر ان پر عمر، وما کنتا اور نہیں تھے تم ساوین رہنے والے، فی اہل مدین مدین کے لوگوں میں رہنے والے بھی نہ تھے، تتلو پڑھا کرتا، علیہم ان کے اوپر، آیاتنا ہماری آیات، کہ آپ ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے، ولیکن اور لیکن کننا ہم ہیں مرسلین پیغمبر بھیجنے والے۔ کیا فرمایا؟ لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان کی مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے۔ ہاں ہم بھی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے، ہم ہی تو پیغمبر رسول بھیجنے والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تقریباً 2000 سال کی مدت ہے، اور اس عرصے میں تقریباً 40 نسلیں ایک کے بعد دوسری پیدا ہوتی رہیں، مگر اس دوران ملک حجاز میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ 2000 سال کے بعد سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البتہ ان لوگوں یعنی اہل حجاز کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد مدین کا ذکر آیا، یعنی مدین کا باشندہ نہ ہونے کے باوجود آپ ان لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے حالات یوں بتا رہے ہیں جیسے آپ وہاں مقیم تھے، موجود تھے، اور ان لوگوں کو ہماری آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور ان واقعات کے صرف آنکھوں دیکھے شاہد ہی نہیں تھے بلکہ عملی طور پہ ان واقعات میں آپ کا عمل دخل تھا،
اور یہ بات چونکہ ناممکن ہے تو اس سے صاف واضح ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حالات بطور وحی بتلائے ہوں، اور یہی چیز آپ کی نبوت کی بھی دلیل ہے۔ وما کنتا، اور نہیں تھا تو بجانب الطور، طور کے کنارے، اذ نادینا، جب پکارا ہم نے، ولیکن، اور لیکن، رحمتن، رحمت میں، ربی کا، تیرے رب کی، لتنذرا، تاکہ تو ڈرائے، قومن، اس قوم کو، ما، نہیں، اتاہم، آئے ان کے پاس، من نذیرن، کوئی ڈر سنانے والے، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، وہ نصیحت پکڑیں۔ اور نہ تم طور کی طرف تھے جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کرے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا عجب کہ وہ بھی نصیحت حاصل کر لیں۔ یعنی ان تین واقعات کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آپ کی نبوت کی صداقت کے طور پر پیش فرمایا۔ ایک وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو معجزات عطا کر کے انہیں فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا اور رسالت کا فریضہ جو تھا وہ سر انجام دیا، دوسرا مدین کے حالات کی تفصیل، اور تیسرا وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کر آگ لینے کی غرض سے آئے تھے تو ہم نے خود انہیں پکار کر رسالت بھی عطا کی تھی اور ہم کلامی کا شرف بھی بخشا تھا۔ اور یہ واقعات آپ کی نبوت پر دلیل اس طرح ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے کہ آپ نے کسی کتاب سے پڑھ کر یہ حالات معلوم کر لیے ہوں اور لوگوں کو سنا دیا ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ کا کوئی استاد ہی نہیں تھا جس کے آگے آپ نے دو زانوں بیٹھ کر اس سے واقعات کا علم حاصل کیا ہو، اور تیسری صورت یہی باقی رہ جاتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہوں، اللہ نے بذریعہ وہی آپ کو ان حالات سے مطلع کر دیا ہو، اور پہلی کتابوں میں یا موجودہ کتابوں میں انہی واقعات کے متعلق بے شمار اختلافات موجود ہیں۔ تو اللہ نے جو حالات آپ کو وحی کے ذریعے بتائے یہ حالات اصل حقائق ہیں اور ٹھیک ٹھیک ہیں۔ اہل حجاز کے لیے اس 2000 سال میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں کو ان واقعات سے متعلق معلومات بس وہی خبریں تھیں جو ادھر ادھر سے وہ سن لیتے تھے، وہی معلومات ان کو ملتی جو ادھر ادھر سے سن لیتے، اور ان خبروں میں بھی کافی اختلافات تھے۔ اب ہم نے ان لوگوں میں آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ انہیں صحیح حالات کا علم ہو جائے اور وہ پچھلی گزشتہ امتوں کے انجام سے تنبیہ حاصل کر کے سبق حاصل کریں، تنبیہ پکڑ کر، اور اس کا ڈر رکھتے ہوئے اللہ سے شرک سے باز آ جائیں، سرکشی کی راہ چھوڑ کر سیدھے راہ پر آ جائیں تاکہ ان کا انجام بھی ویسا نہ ہو جیسا کہ ان امتوں کا ہوا۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ان تصیبہم، کہ پہنچے ان کو مصیبت، کوئی مصیبت، بما قدمت، اس چیز کے سبب جو آگے بھیجی، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، فیقولوا، پس وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا، بھیجا تو نے، الینا، ہماری طرف، رسولا، کوئی پیغمبر، فنتبع، پس پیروی کرتے ہم، آیاتک، تیری نشانیوں کی، ونکون، اور ہم ہوتے، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے، ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ ان لوگوں میں آپ کو رسول بنا کر بھیجنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مبعوث کرنے سے پہلے ان پر ان کی اعمال کی وجہ سے شامت آ جاتی یا کوئی عذاب یا مصیبت آ پڑتی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو عرصہ 2000 سال سے صحیح حالات سے واقف ہی نہیں تھے۔ یہ ممکن تھا کہ سزا دہی کے وقت یہ لوگ کہنے لگتے ہمارے پاس کوئی پیغمبر تو بھیجا نہیں جو ہمیں ہماری غلطیوں کا بتاتا، اور یکدم ہمیں عذاب نے آ پکڑا، اور اگر اللہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجتا تو ہمیں ہدایت کی راہ کا پتہ چل جاتا، کوئی وجہ نہ تھی کہ ہم اس رسول کی پیروی نہ کرتے، یعنی کہ وہ جھوٹے بہانے بناتے تو دوسری موجودہ قوم سے زیادہ ہم بھی ہدایت یافتہ بن جاتے۔ تو ان لوگوں کی طرف آپ کے مبعوث کرنے کے دو مقصد تھے، ایک تو حجت تمام ہو جائے، ان کا بہانہ ختم ہو جائے، اور دوسرا ان لوگوں کے عذر یا اعتراض کو دور کرنا مقصود تھا۔ فلما، پس جب جاءہم، آیا ان کے پاس، حق من عندنا، ہمارے پاس سے، قالوا، کہا انہوں نے، لولا، کیوں نہیں، اوتیا، دیا گیا، مثل اس کے، ما اوتیا، جو دیا گیا موسیٰ کو۔ جب پھر ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی ہمیں کیوں نہیں ملی۔ اولم یکفروا، کیا نہیں وہ کفر کرتے تھے، بما، اس چیز کے، جو اوتیا، دیا گیا تھا موسیٰ کو، من قبل، موسیٰ کو اس سے پہلے،
کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا تھا؟ قالو کہتے تھے سحرانی تظاہرا، یہ جادوگر ہیں دونوں، مددگار ہیں ایک دوسرے کے۔ وقالو اور کہتے تھے وہ انا بے شک ہم بکل کافرین، بکل کافرین ہر ایک کے ہم سب کے منکر ہیں۔ کیا مطلب کہ انہوں نے کہا کہ دونوں یہ جادوگر ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں، ہم سب کے انکاری ہیں، ہم ایک دوسرے کے جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ مطلب کہ اب جو کفار مکہ کے پاس رسول آیا ہے اور اپنے ساتھ ہدایت کی کتاب بھی لایا ہے، تو انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ موسیٰ کی طرف سے عصا کیوں نہیں دیا گیا جو سانپ بن جاتا، یا سورج کی طرح چمکنے والا ہاتھ اسے کیوں نہیں دیا گیا، یا یہ کہ یہ کتاب تختیوں کی صورت میں کیوں نازل نہیں ہوئی۔ تو مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جو جواب اللہ نے دیا ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ معجزات پیش کیے تھے تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ تمہارے خیال کے مطابق تو انہیں ضرور ایمان لانا چاہیے تھا نشانیاں دیکھنے کے بعد۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم ان معجزات کو درست اور نبوت کی دلیل سمجھتے ہو تو کیا تم تورات پر ایمان لائے ہو؟ اور تم تورات پر اور موسیٰ پر ایمان ہی نہیں لائے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تم معجزات کا بھی انکار کرنے والے ہو، اور یہ دعویٰ تمہاری زبان سے یہ فضول ہے۔ پھر اسی طرح یہ دونوں کون ہیں؟ یہ جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ مطلب اس جملے کے کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ دوسرا مطلب یہ کہ کفار مکہ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے عقائد میں کئی معاملات میں مماثلت پائی جاتی ہے، مثلا یہ دونوں فرقے بتوں کی عبادت سے بیزار ہیں، اسے شرک اور کفر سمجھتے ہیں، آخرت پر دونوں ہی یقین رکھتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبیحے کو دونوں ہی حرام سمجھتے ہیں، مسلمان اگر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے نبی کو برحق سمجھتے ہیں، تو یہ کافر کہنے لگتے ہیں کہ موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی جادوگر ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں۔ اس کا تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے وہ دونوں سے کون مراد ہے؟ ایک طرف موسیٰ اور ہارون، دوسری طرف موسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا مطلب کہ تورات اور قرآن دونوں کھلا ہوا جادو ہیں، کیونکہ یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتی ہیں۔ تو وقالو انا بکل کافرون، تو ہم ان دونوں کے منکر ہیں، ہم سب کے منکر ہیں، یعنی ہم نہ تورات پر ایمان لاتے ہیں، نہ انجیل پر، نہ قرآن پر۔ یہ سب کتابیں ایک ہی ہتھیلی کے لکھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی کتاب ہمارے مطلب کی ترجمانی نہیں کرتی، تو ان میں سے کوئی بھی کتاب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے فَأْتُوا پس لے آؤ بکتاب ایک کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے، ہوا اہدا جو زیادہ راہ دکھانے والی ہو، منہما ان دونوں سے، اتبعہ میں پیروی کروں اس کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تو میں بھی اس کی پیروی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ کو جواب یہ دے دیں کہ میں تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہدایت کی کتاب کی پیروی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تمہارے پاس تورات اور قرآن سے بہتر کوئی ہدایت کی کتاب موجود ہے تو اسے چھپا کیوں رکھا ہے؟ لاؤ، سب سے پہلے میں اس کی پیروی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب اس لیے بتایا کہ وہ تورات اور قرآن دونوں کو جادو کہتے ہیں، اور جادو ایسی چیز ہے جس کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس سے بہتر قسم کا جادو لایا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ کتابیں جادو ہیں تو تم اس سے بہتر کوئی چیز کیوں پیش نہیں کرتے؟ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا پس اگر وہ نہ قبول کریں لَكَ تیرے لیے، فَاعْلَمْ پس جان لے انما کہ یہ کہ یتبعون وہ اتباع کرتے ہیں اہواءہم اپنی خواہشات کی، ومن اضل اور کون ہے گمراہ، ممن اتبع اس سے جو پیروی کرتا ہے ہواہ اپنی خواہش کی، بغیر ہدن بغیر ہدایت کے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت کرتا قوم الظالمین ظالم قوموں کی۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو یہ یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے؟ تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو بالکل بھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو ان کی باتوں، ان کے اعتراضات سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ قطعاً ہدایت کے طالب نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف ایسی کتاب کی پیروی کر سکتے ہیں جو ان کے مشرکانہ مذہب اور ان کی خواہشات کے مطابق ہو۔ تو یہ لوگ اپنی ہی خواہشات کے پیروکار اور پرستار ہوئے۔
تو ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟